بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میرا نام محمد فاروق ہے اور میں اسلامیات کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج ہم کلاس 7 باب صوم کا پہلا لیسن سبق فتح مکہ، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہمارے پاس 3 ٹاپکس شامل ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک پس منظر، کہ فتح مکہ سے پہلے کیا حالات تھے اور ایسی کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے مکہ فتح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ دوسرا ٹاپک کہ اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف پیش قدمی، اور سب سے جو آخری ٹاپک ہیں وہ ہے مسجد حرام میں داخلہ، یعنی خانہ کعبہ میں داخلہ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سب سے پہلے ٹاپک پہ، یعنی فتح مکہ کا پس منظر۔ تو صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور یہ معاہدہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے ہوا تھا کہ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں وہ مل جائے، یعنی عرب قبائل جس کے ساتھ ملنا چاہے وہ اس کے ساتھ مل جائے، یہ بھی معاہدہ ہوا تھا۔ ایک 2 قبائل تھے، ایک تھا بنو خزاعہ اور دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر۔ بنو خزاعہ جو ہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ ان دونوں قبائل کی پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر ان کا خون بہایا، اور قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا، اور وہ اس لیے ساتھ دیا کیونکہ بنو بکر جو ہے وہ ان کا حلیف تھا، یعنی وہ ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا۔ بنو خزاعہ کے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ قریش اور بنو بکر نے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا، یعنی خانہ کعبہ میں عام طور پر آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے، وہاں پہ قتل کرنا حرام ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ حرمت سے مراد حرام۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مکہ کی طرف بھیجا۔ اس صحابی کا نام حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور انہوں نے قریش مکہ کے سامنے 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کسی ایک شرط کو اختیار کر لیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ اتمام حجت سے مراد تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہیں کہ ہم پر بلا وجہ حملہ کیا گیا ہے۔ وہ 3 شرائط یہ تھی۔ سب سے پہلا شرط، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، یعنی ان کے بدلے میں ہم بھی خون بہائیں گے۔ دوسرا جو شرط تھا کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ اور تیسرا شرط، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں، یعنی جو معاہدہ حدیبیہ کے مقام پہ ہوا تھا، 10 سال کے لیے جنگ بندی کی گئی تھی، تو اس معاہدے کو ختم کر دیں۔ قریش مکہ نے کیا کیا؟ انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی، اور جلد ہی قریش کو اپنی اس بدعہدی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کو پھر سے بحال کر دیں، اس کی تجدید کر دیں۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ سے بھی ملے، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ گیا۔ یہ تھا فتح مکہ کا پس منظر کہ انہوں نے جو ہے وہ جنگ بندی کی تھی اور اس کی خلاف ورزی کی انہوں نے، تو اس وجہ سے مکہ فتح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ پس منظر کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی لشکر نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ حضرت عباس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، یعنی وہ وہاں پہ رہ رہے تھے، اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ ایک مقام تھا جس کا نام جحفہ تھا، اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اپنا سفر جاری رکھا، اور ان کا آخری پڑاؤ ایک مقام تھا جس کا نام مر الزہران تھا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال لیا، اور یہ مکہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی خبر جو ہے وہ مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے تحقیق کے لیے 3 لوگ بھیجے۔ وہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک ابو سفیان تھا، ابو سفیان بن حرب، اور دوسرا حکیم بن حزام، اور سب سے جو آخری تھا بدیل بن ورقہ۔ یہ 3 لوگ تھے۔ یہ قریش مکہ نے تحقیق کے لیے بھیجا تاکہ دیکھ سکے کہ واقعی اسلامی لشکر جو ہے وہ مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی تجسس میں ان کا گزر اسی علاقے سے ہوا جہاں پہ اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ مامور تھا، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، اور وہ پکڑ کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یہاں پہ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ وہ لشکر اسلام کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی۔ عزت سے مراد کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو اس کو امان ہوگی، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال لے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے، یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اور یا اپنا دروازہ بند کر لے، ان سب لوگوں کو کیا ہوگا؟ امان ہوگا، یعنی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو امان کا پیغام تھا کہ خانہ کعبہ میں جو لوگ پناہ لیں یا ہتھیار ڈال لیں یا اپنا دروازہ بند کر لیں اور یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا مکہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد جو کہ ایک دستہ کو لیڈ کر رہا تھا، اور ان کے سامنے کچھ نوجوان آئے اور ان کے ساتھ معمولی سی جنگ ہو گئی۔ اسی جنگ کے نتیجے میں وہ 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ کے گلیوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ یہ تھی پیش قدمی اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سب سے آخری ٹاپک، مکہ جو ہے وہ بغیر خون ریزی کے جو ہے وہ فتح ہوئی، اور اس کے بعد کیسے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے۔ اب ہم سب سے آخری ٹاپک پہ آتے ہیں، مسجد حرام میں داخلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائیں۔ انہوں نے سب سے پہلے حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد اپنی اونڈی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد انہوں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت جو ہے یہ قریش مکہ نے نصب کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے اور کہتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا،
بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لے آئیں۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ یک زبان ہو کے بولے کہ آپ ہمارے شریف بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہنے والا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا اور کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی خطا نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور کعبہ شریف کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عفو درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جس میں ہم نے سب سے پہلے پس منظر پڑھا فتح مکہ کا، اس کے بعد اسلامی لشکر کی پیش قدمی، اور سب سے جو آخری ٹاپک ہیں وہ ہے مسجد حرام میں داخلہ۔ اس کے بعد ہم اس کے مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب پیج نمبر 28 پہ ہیں۔ جو پورا پیراگراف ہے پس منظر کا، اس کو آپ اس سوال کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ابو سفیان جو ہے ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کی پہلی زندگی جو ہے وہ کفر کی حالت میں تھی، اور کفر کی حالت میں بھی انہوں نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ فتح مکہ سے پہلے وہ ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے بھی انہوں نے بہت سے خدمات انجام دیے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ بنو امیہ قبیلے سے تھا، اور ان کے والد صاحب کا نام حرب تھا، یعنی ابو سفیان بن حرب۔ اس کے علاوہ بھی فتح مکہ طائف کے جنگ میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی آپ مزید اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے چیدہ پوائنٹس آپ کو ابو سفیان کے بارے میں بتا دیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں۔ اس کا جواب پیج نمبر 30 پہ ہیں، دوسرا پیراگراف ہیں۔ اس کو آپ سوال نمبر 3 میں شامل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب بھی پیج نمبر 30 پہ ہیں، مسجد حرام میں داخلہ۔ اس پیراگراف کو آپ اس سوال کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مختصر سوالات پہ۔ پہلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کون سی 3 شرطیں پیش کیں؟ تو سب سے پہلا شرط، جیسا کہ میں نے لیکچر کے دوران بھی اس کا ذکر کیا، کہ پہلا شرط یہ تھا کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دے، یعنی ان کے بدلے میں ہم بھی خون بہائیں گے۔ دوسرا جو شرط تھا کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور تیسرا شرط معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ یہ 3 شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے رکھی تھیں۔ دوسرا سوال، لشکر اسلام نے مر زہران پہنچ کر کیا کام کیا؟ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے الگ الگ جگہ جو ہے وہ آگ روشن کی۔ سوال نمبر 3، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کس طرح فرمائی؟ ان کی عزت افزائی اس طرح فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو اس کو امان ہوگی، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سوال نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے ہی والا تھا۔ آخری سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے وہ بات کہنے والا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، یعنی آج تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔
انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔